پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی، وہ ایک چاؤ زلف کی، بس ایک نگاہ پیار کی، پکارتا چلا ہوں میں کسی راہ میں، کسی موڑ پہ، کہیں چل نہ دینا تو چھوڑ کے، میرے ہم سفر، میرے ہم سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹ ون ٹی وی پروگرام فن اور وکیل، اور میں نرگس ناہید ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے بہت سینئر لائر، ہمارے بہت اچھے وکیل اور بہت علمی ادبی شخصیت جناب محترم مرزا حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں۔ سر کا میں تھوڑا سا یہ تعارف کرواؤں کہ ان کو گانے کے ساتھ تو بڑا شغف ہے، سو ہے، پوئٹری بہت اچھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بہت اچھی آواز اللہ نے ان کو اچھی آواز سے نوازا ہے۔ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ آج ہماری ریکویسٹ پہ بہت ہی مصروف تھے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ لیکن سر میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ پروگرام ہے ہی وکلا کے لیے، یہ وکیلوں کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا وکیلوں کا کتھارسس ہو، اس کی جو اندر ہڈن کوالٹیز ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ وکیل صرف وکالت نہیں کرتے، وہ شاعری بھی کر سکتے ہیں، وہ اچھا گا بھی سکتے ہیں، وہ ماشاءاللہ سارے کام بہت بااثر خوبی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سر کب آپ نے وکالت کی اور شوق کیسے ہوا کہ آپ وکیل بنے، جبکہ آپ ماشاءاللہ علم کے ساتھ بھی تعلق ہے، ادب کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ کافی دیر تو میری پڑھائی چھوٹی رہی۔ اچھا۔ میں نے پڑھائی نہیں کی، میں والدین کے لیے میں کہیں نہ کہیں جاب کرتا رہا۔ اچھا۔ تو پھر میرے والدین اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین۔ تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی، وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ آئی وانٹ ٹو سی یو بی اے لائر ان فیوچر۔ واو، بہت اچھی بات۔ تو ایسا میرے ذہن میں تھا کہ میں کچھ کروں گا۔ میری شادی ہو گئی، گھر والوں نے شادی کر دی، پہلے مختلف جگہ پہ میں کام کرتا رہا، گھر والوں نے شادی کر دی میری بیوی مجھے کہنے کی یو ہیو گاٹ این انٹیلیجنٹ مائنڈ ود یو، اف یو جسٹ گیو یو اے بگ ٹائم فار یور پرسنل یو کین اچیو ٹو یور گول، یو ہیو گاٹ اے بریلینٹ مائنڈ، وائی ڈو یو ناٹ گیٹ دی مور ایجوکیشن؟ ویری نائس۔ اینڈ آئی سیڈ ٹو ہر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو ایز یور ڈیزائر از نو۔ تو پھر جی میں نے شادی کے بعد شروع کی دوبارہ پڑھائی۔ واہ واہ، میری وائف نے حوصلہ دیا مجھے، واہ، میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں میری۔ ماشاء اللہ ماشاء تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح بچے دیتا گیا ویسے مجھے ڈگریاں بھی ملتی اللہ، گئیں۔ واو، میں نے شادی کے بعد میں نے انٹر کا امتحان پاس کیا، ماشاء اللہ، پھر میں نے گریجویشن کی، پھر اس کے بعد ماسٹر پول سائنس میں کیا، واو، پھر ماسٹرز انگلش کیا، پھر FEL کیا اور LLB کیا۔ واہ واہ واہ، تو پھر میں اپنے والد صاحب کو جو خواب تھا ہاں، کہ آئی وانٹ ٹو سی یو بی اے لائر ان فیوچر، تو جس دن میں نے کالا کوٹ پہنا تو میں سیدھا ان کی قبروں پہ گیا، اپنی وردی اتار کے رکھ دی کہ جی ابو جی آپ نے جو کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ یہ میری لائف کی اسٹرگل تھی۔ کتنی اچھی بات ہے سر۔ چلے، لیکن بہرحال کہ یہ آئی تھنک کہ یہ جو ٹریبیوٹ ہے اور جو کریڈٹ ہے یہ سارا میری وائف کو گوز ٹو جاتا ہے۔ یور وائف، Yes۔ کیونکہ اگر وہ آپ کو یہ انسٹیگیٹ نہیں کرتی یا جی، آپ کو انسسٹ نہیں کرتی جی، یا آپ جی، کو آگے بڑھنے کی کہتی نا کہ آپ کوشش کریں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور جی، آپ نے واقعی یہ ایک بڑی اچھی بات تھی جو آپ نے پوری کی، اور والد صاحب کا ایک خواب بھی پورا ہو گیا۔ جی، تو ماشاءاللہ سر بڑی گریس ہے اس کالے کوٹ میں۔ اچھا سر، آپ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، جی، تو چلیں ہم پروگرام کا آغاز آپ کی خوبصورت نعت سے کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فن ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ودیت کرتا ہے، اچھی آواز،
اچھی سوچ، اچھی پوئٹری، جی یہ خوبصورت ذہن ہے نا، یہ اس مالک کی دین ہے کہ اس ذہن میں آپ کتنی کتنی پیاری پیاری باتیں سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں، اور اپنی عقل کو اپنے حساب سے آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے لیے یوزفل ہوتی ہے، لوگوں کے لیے یوزفل ہوتی ہے. تو چلیں پہلے نعت سنائیے، پھر ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے سر. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی. واہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. کیونکہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی. تو سر پاکستان میں آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں موسیقی کے حساب سے بات کریں؟ موسیقی میں تو دیکھو جی، آوازیں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت لوگوں کو دی ہیں، تو آواز وہی ہوتی جس میں سریلا پن ہو. ہاں سریلا پن ہو، ٹھیک ہے جی، دلوں اور کو ہاں وہ جی اس میں ٹچ کرے. ویسے پاکستان میں مجھے اپنے مہندی حسن صاحب ماشاء اللہ، ہاں کیا بات، ملکہ تنام نور جہاں، نور جہاں، واہ واہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین. ہیں جی، بڑے اچھے تھے. اور پورے بذر صغیر میں جس شخصیت کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں وہ محمد رفیع صاحب ہیں. واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق آگے غریق ان رحمت کے کرے منزلیں سر. آسان کرے اور ان کو غریق رحمت کرے. آمین. بہت لاکھوں اچھی کروڑوں لوگوں کی دل کے دھڑکن دل تھے کی وہ. دھڑکن. لیکن ان کی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں نا جی جی. تو ان کی آواز سے بڑی مماثلت رکھتی تھی مسعود رانا صاحب کی آواز. بالکل جی، بالکل بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، بڑی کلیئر صاف آپ ستھری صحیح آواز. فرما رہی ہیں. ہاں جی، تو کیونکہ ان سے ملتی جلتی بات سی ویسی. ہاں جی، میں تو سمجھتی ہوں انہیں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے محمد رفیع ہیں. جی جی. کیونکہ ان کی آواز ان کے ساتھ بڑی میچ کرتی تھی اور بڑے خوبصورت انہوں نے گانے گائے. ہاں جی بالکل. تو اب ہمیں کیا سنائیں گے سر آپ؟ پنجابی گانا جی، وہ مسعود رانا صاحب. واہ واہ، مسعود رانا صاحب نے گایا. ویری نائس. اپنا بنا کے دل لا کے چھڈ جاویں نا میرے ہانیاں، اپنا بنا کے دل لا کے، پیار والی کھیڈ دے اولڑے سول نے، پیار والی کھیڈ دے اولڑے سور نے، چھیتی نال کہہ دے جے تینوں بھی قبول ہے، چھیتی نال کہہ دے جے تینوں بھی قبول ہے، دل میرا کھو کے وکھ ہو کے تڑپائیں نا میرے ہانیاں، اپنا بنا کے دل لا کے، بھول کے بھی جے تو کدے دل ساڈا توڑیا، بھول کے بھی جے تو کدے دل ساڈا توڑیا، رویں گا گواچا جدوں آسا مکھ موڑیا، رویں گا گواچا جدوں آسا مکھ موڑیا، راواں چ کھلو کے چپ ہو کے پچھتاویں نا میرے ہانیاں، اپنا بنا کے دل لا کے. واہ 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 واہ، ویری نائس ویری نائس. بہت خوبصورت آواز میں، بڑے سر میں آپ نے گایا ہے.
تو اس کے علاوہ سر آپ شاعری آپ کو اچھی لگتی ہے؟ شاعری تو میں سمجھتی ہوں روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، اچھی شاعری بڑا انسان کو فریش کرتی ہے، اچھی شاعری ہاں، جو آپ کو اپیل کرتی ہے، جس سے جو ٹچ کرتی ہے آپ جو کو، ٹچ کرتی ہے، ایگزیکٹلی، دیٹ از کال دی پوئٹری. بے شک، ہیں جی، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اب میر تقی میر کو میں بہت او پسند سر کرتا وہ ہوں. تو استادوں کی شاعری ہے، وہ تو مرزا غالب صاحب، مرزا غالب صاحب، واہ ٹھیک ہے جی، بڑے مرزا اچھے غالب صاحب کے جی بغیر تو اردو ادب مکمل ہی نہیں ہوتا. بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح فرمایا اردو آپ نے. پوئٹری مکمل نہیں ہوتی. جی پاکستان میں ماشاء اللہ فیض احمد فیض، سرفراز صاحب، واہ واہ واہ، یہ جو ڈبل ایف ہے نا، یہ فیض احمد فیض اور اس کے علاوہ فراز احمد، فراز احمد، فراز احمد بڑے ماشاء اللہ. تو اب ہم کیا سنائیں گے؟ آپ ہمیں شاعری کے 2-4 بول سنائیں، ہمیں کو اچھے شعر سنائیں. میر تقی میر صاحب کی ایک غزل ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے سر، شعر سنائیں. فرماتے ہیں: دم صبح ہو بزم خوش جہاں، شب غم سے کم نہ تھے مہرباں. واہ واہ، کہ چراغ تھا سو تو دودھ تھا، جو پتنگ تھا سو غبار تھا، واہ جو نگاہ کی بھی پلک اٹھا تو ہمارے دل سے لہو بہا. واہ وہی ایک ناو کے بے ختم کسوں کے کلیجے سے پار تھا. وہ تمہاری ان دنوں دوستاں مساں جس کے غم میں ہیں پہنچ کا. وہی آفت تیری دل عاشق کا، کچھ وقت ہم سے بھی پیار تھا. کب جائے گی ادھر صبا، کب جائے گی ادھر صبا، تو ان سے کہیو کہ اے بے وفا، مگر ایک میر شکستہ پا تیرے باغ تازہ میں خار تھا. یہ ان کی غزل. کیا بات ہے. اس وقت پرانی شاعری میں اگر آپ دیکھیں نا تو کبھی کی جگہ کبو لفظ استعمال ہوا ہے. اور میر صاحب کہہ رہے ہیں سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. کیا بات. اچھا سر، اور کوئی میوزک میں کچھ اور موسیقی میں سنائیں گے ہمیں آپ، جس کو آپ بہت، ابھی آپ نے رفیع صاحب کا ذکر کیا تھا کہ رفیع صاحب کا آپ بڑے بڑے ایڈمائرر ہیں آپ ان کے، تو ان کا کوئی سنائیں. یہاں پر میں آپ سے ایک بات کروں، دیکھو پسند مجھے بہت زیادہ محمد رفیع صاحب. جی جی. جنہوں نے محمد رفیع صاحب کو گایا ہے نا، ان کے لیے دوسرے گلوکار جو ہے نا وہ بڑے آسان ہیں، آرام سے وہ گا لیتے ہیں. اور رفیع صاحب کو ایسی خدادہ صلاحیت تھی، ایسا کنٹرول اللہ نے دیا تھا کہ اگر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی گا رہے ہیں تو ان کا بیلنس خوبصورت ہو رہا ہے. بہت خوبصورت آواز، اور بڑا لاؤڈ جاتے تھے تو کہاں تک کمال ان کی تانج. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے 7 عجوبے ہیں، ان میں سے ایک عجوبہ 8واں جو ہے وہ محمد رفیع کی آواز ہے. اللہ نے دی ہے، سبحان اللہ. انہوں نے ہر لفظ کے ساتھ ایسا انصاف کیا ہے کہ لوریاں دے دے کے اس کو پڑھا. واہ 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 واہ، کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ انہوں نے ہر لفظ کے ساتھ ایسا انصاف کیا ہے کہ لوریاں دے دے کے اس کو پڑھا. کیا بات. یہ ایک افیکشن، ایک محبت جو ہے اس کی ایک بہت بڑی، آپ دیکھیں کہ یہ ایک اس کا استعارہ ہے کہ کسی چیز کو، جیسے بچے کو ماں لوری دیتی ہے کتنی محبت سے پیار سے، اسی طرح انہوں نے الفاظ کو لوریاں دے کے اس کو گایا ہے. اور سبحان اللہ. تو سنائیے گا سر کوئی. یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں اپنی فیملی کو. جی جی شیور سر. ان کا پیارا گانا ہے: پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی، پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی. وہ ایک چھاؤں زلف کی بس ایک نگاہ پیار کی، پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی. سنی میری صدا تو اس یقین سے گھٹا اتر کے آ گئی زمین پہ. یہی لگن رہی تو اے دل جوان اثر بھی ہو رہے گا اس حسین پہ. پکارتا چلا میں گلی گلی بہار. چلو جی، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت فائن، زبردست زبردست. اچھا سر، کوئی اور چھوٹا سا جاتے جاتے کو گانا سنا دیں. اس دن میں آپ بڑا خوبصورت ایک مکیش کا گانا سنا رہے تھے، ذرا وہ تو سنائیے. کسی راہ میں کسی موڑ پہ کہیں چل نہ دینا تو چھوڑ کے، میرے ہم سفر میرے ہم سفر. تیرا رنگ سایہ بہار کا، تیرا روپ آئینہ پیار کا،
تیرا رنگ سایہ بہار کا، تیرا روپ آئینہ پیار کا، ادھر آ نظر میں چھپا لوں میں، کہیں لگ نہ جائے تجھے نظر، میرے ہم سفر، میرے ہم سفر۔ واہ واہ، کیا بات ہے! آپ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے بہت آنر کا باعث ہے۔ آپ کی محبتیں جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو بس پھر یہ پروگرام سجتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کا سر بہت شکریہ، سو نائس آف یو۔ تو ناظرین آج آپ کا خوشیاں بانٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو سر۔ تو ناظرین آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام مرزا حبیب الرحمان ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ تھا۔ تو آج کا ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ زندگی بخیر، دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اسی طرح کے کسی اچھے خوبصورت لرنر لائر کے ساتھ، علمی ادبی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔